السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے اس مسجد میں اس کی سنگ بنیاد ابتدائی مراحل میں جب تھی آنے کا موقع ملا، اس کی نسبت مسجد ارقم یہ شری نگر کی واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کشمیر کی ایک شان کے طور پر تعلیمی درسگاہ سے جڑ کر ایک طرف عبادتوں کا ماحول اور دوسری طرف تعلیم کا ماحول، ایک تعلیم اور تربیت اور انگلش میڈیم کے بچوں کو اسلامی ماحول ملنا، یہ ایک خاکہ فکر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مخلص رفیق محترم قاضی ظہور صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے رفقا نے جو محنت کی ہے، جو قربانی دی ہے، جس فکر کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، آج ایک قلیل مدت کے اندر اس مسجد کو دیکھ کر بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال لگانے والے، محنت کرنے والے تمام کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس مسجد کا جو کام ابھی ادھورا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک کے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اس ملک کے حالات کے پس منظر مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، وہ سیرت ابراہیم کے مطالعے سے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک طرف قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسوہ حسنہ کا لفظ جو ہے ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے، ایک دستور زندگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دوسری طرف قرآن پاک نے ایک بیلنس کیا ہے اور وہ فکر دی ہے جو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی فکر تھی۔
قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے. یہ دو لفظ ان دو نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے. اب اس کو تفصیل سے آپ سیرت النبی کا تو مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سیرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو جینے کا سلیقہ آئے گا. مخالف ماحول میں داعیانہ کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ ایک خود ریسرچ کر کے، خود تحقیق کر کے ایک نتیجے تک کے پہنچے ہیں. ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئے. ہم لوگ حالات کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات میں کام کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. وہ توحید کی دعوت اس انداز میں دیتے تھے کہ سامنے سے ان کو دھمکیاں ملا کرتی تھی. وہ جب دین کی دعوت کے سلسلے میں نکلا کرتے تھے تو دشمنان اسلام جو ہے ان کو اس قدر اذیتیں دیتے تھے، اس قدر دھمکیاں دیتے تھے کہ اس کا تصور آج آپ کر نہیں سکتے. اپنے والد کو جب دیکھا انہوں نے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں. فکر ہوئی اور ایک جذبہ تھا اندرونی کہ کسی طریقے سے انہیں اس لائن سے ہٹا کر توحید پرست بنانا ہے. ان کی تربیت کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی مربی نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا. مربی اور سرپرست خود گمراہ ہے اور والد کو دعوت دینا ہے سب سے پہلے. ہم اگر اپنے گھر کے اندر ہمارا ایک نوجوان جو ہے اگر سدھر جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو اس کے سامنے سب سے بڑا پرابلم آتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے باپ دادا کے رسم و رواجات کے عادی ہیں، خرافات کے عادی ہیں، بدعتوں کے عادی ہیں. اب ان کو کیسے سدھارا جائے؟ اس وقت میں وہ لغزش کھا جاتا ہے، تھوڑی سی غلطی کر جاتا ہے تو اس کا خمیازہ اس کو بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. اس نادان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں اصلاح کا کام کا آغاز کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ابا جان کو کہا. قرآن نقل کر رہا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان، آپ ایسی کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے پیارے ابو جان کو آپ کو نصیحت کرنا ہے تو گھونڈا انداز نہیں ہونا چاہیے، بگڑا ہوا انداز نہیں ہونا چاہیے، غصے کا انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ انداز ایک پیار کا، محبت کا، سمجھانے کا، افہام و تفہیم کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مل رہا. اور وہ بھی اتنا پیارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر نقل کر دیا. یہ قرآن پاک کی آیت سینکڑوں درس دے رہی ہے کہ آپ کو بگڑے ہوئے ماحول میں، کفر اور شرک کے ماحول میں، بے دینی کے ماحول میں، گناہوں کے ماحول میں آپ کو کیسے داعیانہ کردار ادا کرنا ہے. یہ کوشش کی. جب اس میں کامیابی نہیں ملی، افہام و تفہیم سے کبھی کبھی کامیابی نہیں ملتی، تو پھر بعد میں تھوڑا سا ڈوز جو ہے ذرا زیادہ دینا پڑتا ہے. کوئی مریض ہوتا ہے اس کو 1 cc سے کام چل جاتا ہے، کبھی کسی
کو جو ہے 2 cc سے کام چل رہا ہے, کسی کو فل انجیکشن دینا پڑتا ہے, کسی کو ہاف انجیکشن دینے سے بھی کام بن جاتا ہے. اب دوسرا ڈوز ہو رہا ہے. یا ابت لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان, آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہو, اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کے پاس سے راندے دربار ہوا ہے, یہ نافرمان ہے, اس کی پیروی کرو گے تو آپ بھی نافرمانوں میں شمار ہوگا آپ کا. اور ایک جگہ فرمایا انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یعنی اس سے نفرت الہی. اب جب اس دوسرے ڈوز سے بھی کام نہیں چلا تو پھر فیصلہ دے دیا. یہ ہے ول پاور کا بڑھانا, قوت ارادی کا بڑھانا, اور اپنے فیصلے کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا, اور وہاں مرعوب ہو کر حکمت اور مصلحت کا معاملہ نہیں ہے, یعنی ایک فیصلہ کن جو ہے آپ کا جواب ہونا چاہیے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, انی اراک وقومک فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں, یعنی گمراہ کہہ دیا. ظاہر ہے کہ آپ جب یہ جملے ادا کریں گے, کسی کو گمراہ کہیں گے, آپ کسی کو بدعتی کہیں گے, آپ کو کسی کو آپ یہ کہیں گے کہ آپ مشرکانہ ماحول میں ہیں, تو اس کے بعد ادھر سے لڈو اور پیڑے ملنے والے نہیں آپ کو. اس کے بعد آپ کو پھولوں کی برسات نہیں ہونے والی ہے, پتھروں کی برسات ہوگی, سوکھی دھمکیاں دی جائے گی. ان حالات کے لیے انسان کو تیار رہنا ہے. جب انہوں نے یہ تیسرا ڈوز دیا تو تل منا کر جو ہے ان کے والد نے کہا کہ اس حرکت سے بعد آ جا, ورنہ تجھے میں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. انی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم تم اس حرکت سے بعد آ جاؤ, اس دعوت سے بعد آ جاؤ, ورنہ ہم پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں. میرے عزیز دوستوں, معلوم یہ ہوا کہ جب آپ مخالف ماحول میں داعیانہ کردار ادا کریں گے تو پھولوں کی برسات نہیں ہوگی, پتھروں کی برسات ہوگی. لیکن ان پتھروں کے لفظ کو دیکھ کر یا سن کر, یا ان پتھروں کو اور سوکھی دھمکیوں کو دیکھ کر ایک ایمان والا کبھی بھی مرعوب نہیں ہوتا ہے. اس دعوت سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لگے رہے. دیکھیے, باطل جو ہے صرف سوکھی دھمکی دے سکتا ہے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ساری مخلوق مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ مارنے والے سے بہتر ہے بچانے والے کی ساتھ. ان پورے ملک کے جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ, یا زندگیوں کے اعتبار سے جو ماحول دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو سیرت ابراہیم میں کئی نمونے ملیں گے. ایک داعی کو دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے, ایک شوہر کو کس طریقے سے اپنی ازدواجی زندگی گزارنا چاہیے, ایک باپ کو اپنے اولاد کی کیسی تربیت کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب اولاد کی جو تربیت کرنا تھی, پہلے تو اپنی زندگی کو بڑی قربانیوں کے ساتھ انہوں نے گزارا, بڑا تکالیف کے ساتھ گزارا. ایک مرحلہ وہ بھی آیا جس میں بادشاہ وقت نے وہ اقتدار کا نشہ جو ہوتا ہے وہ نمرود کا دیکھیے. اقتدار کے نشے میں آپ نے بھی سنا ہے بارہا, لیکن اس سے ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں دیکھنا ہے. اقتدار کے نشے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انتقامی جذبے میں اس نے آگ سلگانے لگائی. خوب بڑی آگ لگی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایسی آگ شاید دنیا نے کبھی دیکھی ہو.
میلوں اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر رہا ہے تو وہ جل بھن کر خاک ہو کے نیچے آ جایا کرتا تھا. آگ لگانے والوں نے لگائی, سلگانے والوں نے سلگائی. اب یہ سوچ رہے کہ ابراہیم کو کس میں ڈالیں گے کیسا, اور اس کو ڈالیں گے تو کہیں ہم بھی جل جائیں گے. یہ ڈر اور خوف پیدا ہونے لگا. اب ترکیب اور تدبیریں ہونے لگی, مشورے ہونے لگے, ایکسپرٹ لوگوں کو بلایا گیا. اس زمانے کی ایک نئی ایجاد ہے جس کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے غلیل کے طور پر جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں غلیل بنائی گئی اور بہت بڑے یعنی جو ہے ربڑ کو لیا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور خوب کھینچا دور سے, اور روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو آگ میں جھونک دیا. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ آگ سلگانے والے سلگا دیتے ہیں, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے خوب ترکیب اور تدبیر کرتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے سلگانے میں ہم سلگ جائیں گے. یہ ڈر اور خوف تک کے پیدا ہو جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ذرا بھی پریشانی نہیں تھی, دل دماغ کوئی پریشانی کا نہیں تھا. اتنی بڑی آگ کو دیکھ کر بھی قلب مطمئن تھا, اور اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آتی ہے آنے والی نسلوں کو بتانا تھا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے حق میں تو گل گلزار بن جا, ٹھنڈک بن جا, ایئر کنڈیشن بن جا. لوگوں نے برسوں کے بعد ایئر کنڈیشن کا لطف لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو برسوں پہلے جو ہے آگ کے اندر ایئر کنڈیشن کو محسوس کر لیا تھا. ایئر کنڈیشن کیا ہوتا ہے, ایک بال تک کے نہیں جلا, ایک ذرا سی چوٹ تک کے نہیں آئی, تھوڑی سی تکلیف تک کے نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ آگ تک لے جانے کا مسئلہ مخلوق کر سکتی ہے, لیکن جلانے کا مسئلہ جو ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. آگ جلانے کا کام کرتی ہے, لیکن یہی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے. یہ آگ اللہ کے حکم کی محتاج ہے, یہ چھری اللہ کے حکم کی محتاج ہے. یہ کاٹ نہیں سکتی جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو. یہ پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو. اللہ نے ان تینوں چیزوں کو جو تباہی و بربادی لاتی ہے بتا دیا ہے. رہتی دنیا تک ایک میسج دیا, پیغام دیا ہے کہ ہم وہاں تک لے جاتے اور کیسے بچاتے. حالات میں بہت پریشانی محسوس ہوگی, ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا, اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا. گمراہی, ضلالت اور بدعت و خرافات, خوف کا ماحول آتے رہے گا. لیکن اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ایمان اور یقین کی کیفیت کو بڑھانا پڑے گا. ابھی جو پھسپھسا ہمارا ایمان ہے نا, یہ رمضان تک کے ساتھ دیتا ہے, ہر چیز سے بچتا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہو جاتا اس کے بعد پھر بعد میں گناہوں کی زندگیاں شروع ہو جاتی ہے, غلط زندگی شروع ہو جاتی ہے, عبادتوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے, نمازوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہم یعنی جو ہے کچے پکے مسلمان ہیں, ادرے گدرے مسلمان ہیں. قرآن نے اسی لیے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل. پورا اسلام کیا ہے؟ جمعہ کے دن جیسے مسجد بھری ہوئی رہتی ہے ایسے ہی عصر میں بھی ہو اور فجر میں بھی ہو. پھر اللہ کی مدد کیسے نہیں آتی آپ سوچیے. آج ہمارا کیا حال ہے, مساجدوں میں اتنی کثرت ہوتی ہے مصلیوں کی ماشاء اللہ کہ آپ شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ روڈ پر لوگ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی. آئے دن لوگوں کو وہ کھٹکتا رہتا ہے منظر. اتنی یعنی جو ہے فکر ہوتی جمعہ کی نماز کی لوگوں کو. یہ فکر اگر امت مسلمہ کے اندر عصر میں بھی اور فجر میں آ جائے پھر انقلاب پیدا ہوگا. معلوم یہ ہوا وہاں تک کے پہنچنے کے واسطے کتنی محنتوں کی ضرورت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے, مدارس کی محنت ہے, علماء اور صوفیوں کی, خانقاہوں کی, سب محنتیں ملا کر بھی آج مسلمان 80% بے نمازی ہے. 80% بے نمازی.
اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سجدے اور دعا کے اندر میری ترقی کا راز ہے، میری کامیابی کا راز ہے۔ جس دن اس امت کو یہ سمجھ میں آئے گا اس دن جو ہے وہ ایک سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی، ایک دعا کا لمحہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسی کی؟ برسوں کی دعاؤں کے بعد جس کے گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ کتنی نور نظر ہوتی، لفت جگر کیسا ہوتا ہے، کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے، کیسی محبت اور پیار اس کے ساتھ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ وہی باپ جانتا ہے جس کو 10 سال کے بعد اولاد ہوئی، 15 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ یہاں تو بڑھاپے میں 85-80 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، اور وہ بھی جب چلنے پھرنے کی عمر میں ذرا سا آ گئے، جب محبت شباب پر ہوتی ہے، وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے چلتے گرنے لگتا ہے۔ محبت عروج پر جب پہنچتی ہے، شباب محبت کا جو ہوتا ہے، اب ایسی عمر میں حکم ہو رہا ہے کہ اس کو میرے نام پر ذبح کرو۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کیا قرآن نے منظر پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جمعہ کا وہ وقت ہوتا ہے مختصر سا، اس میں اشارے کرتے ہوئے تو چل سکتے ہیں لیکن پوری تفصیلی بات نہیں کر سکتے۔ قرآن نے وہ منظر کو پیش کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ خواب کی باتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ہم بیداری کی حالت میں اللہ رسول کے حکم پورا کر نہیں سکتے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے جاتے۔ خواب کی بات کو پورا کرنے کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے۔ اپنے بیٹے سے خود پوچھ رہے ہیں، اے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے آپ کی؟ معلوم یہ ہوا کہ بیٹے سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں یہ مشورہ ختم ہو گیا۔ اس کو کیا سمجھتا ہے باپ اپنے اقتدار میں، باپ پنے میں اولاد سے مشورہ نہیں کرتا، گھر والوں سے مشورہ نہیں کرتا، خیر خواہوں سے مشورہ نہیں کرتا، اس لیے نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ اولاد سے مشورہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سمجھ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا کہہ رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کو رب نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ کون بچہ کہے گا یہ؟ اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے یا وہ مشورہ لیا جا رہا ہے؟ تو اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت، دینی تربیت، دینی تعلیم کا ہونا اس قدر ضروری ہے کہ وہ ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ماں باپ کا فرما بردار بنے، ماں باپ کے منشے کو پورا کرنے والا بنے۔ آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے جا رہے ہیں، اور 3 جگہ جو ہے رمی جمرات جو حجاج اکرام کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پر شیطانی وسوسہ آیا۔ نبی کی نبوت ہونے کے باوجود، اتنی دینداری اور تقوی ہونے کے باوجود شیطان بہکا سکتا ہے۔ وہ بہکا رہا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، ان کے ساتھ مت جاؤ، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ تینوں جگہ پر اب رمی جمرات کرتے ہیں لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں حجاج بیت اللہ کے پاس جس قدر تازی ہوتی ہے، ایک ایک پہلو پر انسان غور کرے
اللہ تعالیٰ جتنے حجاج بیت اللہ پر پہنچے ہیں اللہ ان کی تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے آرزو اور تمنا کو اس کے دربار پر حاضری کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام کرنے کے لیے جب اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے گلے کے اوپر چھری چلانا چاہی، تو بیٹا مشورہ دے رہا ہے، اے ابا جان، پدرانہ شفقت، باپ کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے، اس لیے میرے چہرے کو پلٹ دیجیے ابا جان، اتنا فرما بردار۔ پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، پسرے خلیل کی سیکھ ادا جو ہے ذبح ہونے کی آرزو، جو چھری رکے تو رکے اگر نہ سرکنے پائے تیرا گلا۔ چھری رک سکتی ہے لیکن گلا سرکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ میرے چہرے کو پلٹ دیجئے، کہیں پدرانہ شفقت جو ہے آپ کے غالب آ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو۔ فلما اسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ خواب کو سچا کر دکھانا تھا اللہ کو۔ وہ مفصل روایتیں ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہے، سنی ہے، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ بچے کو ہٹا دیا گیا، جنت سے دمبا لا دیا گیا، اب چھری چلا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ چھری گلے پر آنے تک کے آزمائش ہوگی، خوف کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ گلے پر چھری آنے تک کے ایمانی جذبہ کیا ہو، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ بہرحال آپ نے قربانیاں دی، جانوروں کی قربانیاں دی، لیکن حکم کیا تھا اصل میں؟ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا امت کے اوپر؟ ہم جانور کی قربانی کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا پیغام ہے، یہ نہیں سمجھتے۔ جانور کے اوپر آپ نے چھری نہیں چلائی ہے، بلکہ آپ نے اپنے نفس اور خواہشات پہ چھری چلائی ہے۔ آپ نے قربانی کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اب خواہشات کا غلام نہیں بنوں گا، اپنے نفس کا غلام نہیں بنوں گا، میں رب کا غلام بنوں گا۔ ایک قربانی کے بعد زندگی میں تبدیلی آ سکتی تھی، انقلاب پیدا ہو سکتا تھا۔ 10 قربانیاں دے دیے، 50 قربانیاں دے دیے، پھر بھی وہی زندگی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی میں یہ جتنے واقعات ہیں یہ سبق اور عبرت کے لیے ہے، اور اس سے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں آپ۔ تو آج کے یہ حالات کے اندر ایمان کمزور اگر ہے تو مروب ہے وہ، اور نمازیں چھوڑ دے گا، عبادت چھوڑ دے گا، ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا، داڑھی منڈا لے گا، ٹوپی اتار دے گا حالات کو دیکھ کر۔ لیکن جس کا ایمان پختہ ہے وہ داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اسلامی لباس کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہمیشہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان سیرتوں کا مطالعہ کر کے اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی گھر کے اندر جو ہے آپ تعلیم کے طور پر ایک 10 منٹ کوشش کیا کیجیے، گھروں کے اندر تعلیمی نظام بنائیے۔ جو مہینہ چل رہا ہے یا جن مہینوں کے اندر ہمیں یہ سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، ان مہینوں میں ہم جو ہے کبھی بھی پرواہ نہیں کرتے، ایک 10 منٹ کا بیان سن لیا، ختم ہو گیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سیرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر آخری ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی، ایک نمونہ تو آپ نے قربانی کے طور پر دیکھا، خواب کی بات کو پورا کر رہے۔ دوسرا یہ کہ جوانی میں دیکھا، شادی شدہ ہے، اتفاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں جہاں بیٹے کا گھر آ جاتا ہے، ایک دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے گھر پہ جاتا ہے، اندر سے بہو کی آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے، تھوڑی دیر گزارتے ہیں
اور نکل جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ کوڈ ورڈ کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہوا ہے۔ جو کوڈ ورڈ ہے نا، ہم شارٹ کٹ جو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا، اپنی بہو کو کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوری تفصیل بیان کی اور اس کے بعد یہ جملہ انہوں نے نصیحت کر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ چوکھٹ بدل دینا یعنی طلاق دے دینا، یہ آپ کے کام کی نہیں ہے۔ کتنا فرما بردار وہ بیٹا ہے، کیسی تعلیم اور تربیت اس کی ہوئی ہے کہ چہیتی بیوی کو باپ کے بولنے اور باپ کے مشورے پر جو ہے وہ طلاق دے دیتا۔ یہاں تک نوبت زندگی میں آ سکتی ہے، اور آپ کا امتحان اور آزمائش آپ کی اس وقت ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ باپ بھی ویسا ہو جو چوکھٹ بدلنے کے مطلب کو بھی سمجھتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہر باپ جا کے اپنے بیٹے کو اپنے نفس اور مفادات کے لیے چوکھٹ بدل دو، طلاق دے دو، طلاق دے دو، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ وہ نبوت کے اس مقام پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جس میں انہوں نے محسوس کر لیا کہ لائف پارٹنر میں یہ ساتھ نہیں دے سکتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ دو جملوں میں سمجھ لیتے ہیں، جیسے ہم جو ہے بریانی بنا رہے ہیں، ذرا سا اوپر کا دو چار یعنی دانے دیکھ لیتے ہیں، پکا یا نہیں پکا، بنا یا نہیں بنا، وہ جیسا آزما لیتے ہیں، ویسے ہی وہاں وہ دو جملوں میں انہوں نے وہ نتیجے پہ پہنچ چکے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ زندگی ہمیں ایک نمونہ پیش کر رہی ہے کہ اولاد ہو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح، باپ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جذبہ ابراہیمی پیدا کرو، جذبہ اسماعیلی پیدا کرو، اور اس امت کے سامنے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں آپ دوسروں کی رہبری اور رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگی کے اعتبار سے غافل ہیں، ہم اپنے گھروں میں اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ برسوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناجائز حرام ہے، ہم مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ساری باتوں کا خلاصہ سیرت کے ابراہیم کی مطالعہ کرنے پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایما پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو بے انتہا قبول فرمائے، قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے جو موجودہ حالات میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں غیبی نصرت و مدد کے ماحول کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔